ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو اور نہ ہی ان کے لیے مہر طے کیا ہو، اور ان کو کچھ خرچ دے دو وسعت والے پر اس کے مطابق اور تنگ دست پر اس کے مطابق. جو خرچ دے رہے ہو وہ سامان دستور کے موافق ہو اور یہ نیک کار لوگوں پر لازم ہے. اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اور تم نے ان کے لیے مہر متعین کیا ہو تو جو تم نے متعین کیا ہے اس کا آدھا تم پر لازم ہے کہ تم ان کو دے دو، مگر ہاں اگر وہ عورتیں معاف کر دے یا مرد معاف کر دے بیدہ عقدۃ النکاح جس کے قبضے میں نکاح کی کارروائی ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ معاف کرے تاکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہو. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم اپنے درمیان کے فضل کو نہ بھولو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. بہترین احکامات چل رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہمارے سامنے مسائل کے طور پر بھی اور معاشرے کے اعتبار سے سامنے آ رہی ہیں. آگے پیچھے جو تذکرہ ہوا متوفی عنہا زوجہا کا، یعنی بیوہ خاتون کا تذکرہ ہوا کہ کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس کا شوہر مر جائے تو وہ اپنے آپ کو دوسرے نکاح کرنے سے کتنے مہینوں تک روک سکتی ہے. 4 مہینے 10 دن تک کی متعین مدت کر دی. پھر اس کے بعد عدت کے درمیان میں اشارتاً کسی مرد کی طرف سے اشارتاً خطبہ نکاح یعنی نکاح کا اشارہ مل جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. صراحتاً کرنا گناہ ہے. صراحتاً نکاح کی کارروائی یا اشارہ جو بھی ہو یہ گناہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں جو ذکر فرمایا ہے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کچھ سن لیجیے. نکاح کے وقت جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. نکاح میں 2 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں. ایک واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. یہ نوجوان سن لے، نکاح میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں. 2 فرض اگر ہو گئے نکاح ہو گیا، باقی کچھ بھی ضرورت نہیں اس کے علاوہ. واجب اگر چھوٹ بھی گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، واجب طے ہو سکتا ہے بعد میں. واجب جو ہے طے ہو سکتا ہے بعد میں. جیسے نماز میں واجب چھوٹ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، سب کے اخیر میں سجدہ سو کرے تو نماز مکمل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو واجب اگر چھوٹ گیا تو نکاح کے بعد بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن فرض اگر 2 پورے ہو گئے نکاح مکمل.
اور سنتیں اگر نہ بھی ہو تو ثواب نہیں ملے گا، سنتوں پر عمل نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیا کیا ہیں وہ سن لیجیے، اس کے بعد ہم آیت مبارکہ کو سمجھیں گے۔ نکاح میں 2 فرض، نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 1 ارے بولو نا بھائی، ایجاب اور قبول، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ فرض ہے نکاح کے اندر۔ اور نمبر 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے۔ کیا ہے؟ 2 گواہوں کا۔ میں نے گزشتہ کل ایک بات بتائی تھی، آپ نے غور سے سنا ہوگا تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی 2 لوگوں کے سامنے آ کر لڑکی کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے دیتی ہوں، اور لڑکا کہے کہ میں قبول کر لیتا ہوں، تو 2 لوگوں کے سامنے کہہ دیا، دونوں کا نکاح ہو گیا، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بالکل ضرورت نہیں ہے نکاح کے لیے، قاضی کی ضرورت نہیں ہے، نکاح پڑی گی، یہ تو صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو ہے، ورنہ اس طرح کے پورے کارڈ اور شادی کا لال اور پیلا کارڈ وہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ اس سرٹیفکیٹ بنانے میں دقتیں آتی ہیں، تو آپ دونوں کو یعنی میاں اور بیوی کا دونوں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہیں کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے، تو یہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ۔ تو نکاح اتنا آسان ہے، 2 گواہ اور ایجاب اور قبول ہو جائے، نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے واجب، اس میں مہر طے کرنا واجب ہے، مہر دینا واجب ہے۔ کیا ہے؟ مہر دینا واجب ہے۔ 10 درہم سے زیادہ کی مقدار ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں۔ مہر کی مدت کیا ہے؟ کم سے کم 10 درہم ہو۔ آج کے اس دور میں 3000 کم سے کم مہر متعین کر سکتے ہیں، اس سے کم نہیں۔ اور مہر کی زیادہ مدت بالکل نہیں، بہت ہے، جتنا چاہو اتنا دے سکتے ہو مہر کی مدت۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مہر کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم آگے بھی کر سکتے ہیں، اصل ہم کو یہ آیت سمجھنا ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا بازو میں رکھتا ہوں۔ یہ سن لیجئے کہ مہر طے کرنا واجب ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جس طرح سے اگر واجب چھوٹ بھی جائے تو بعد میں ہو سکتا ہے۔ اور 3 سنتیں ہیں، 3 سنتیں۔ نمبر 1 خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ نکاح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے، جیسے آپ قاضی صاحب پڑھتے ہیں، سب غور سے سنتے ہیں، ہے نا۔ نمبر 2 چھہارے اچھالنا، تقسیم کرنا نہیں، چھہارے اچھالنا کیا ہے؟ سنت ہے، اچھالنا اس طرح سے۔ اگر بدتہذیبی ہوتی ہو، بے ادبی ہوتی ہو، تو پھر آپ ہر ایک کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، تو یہ ایک سنت ہے۔ اور تیسری جو سنت ہے وہ ہے ولیمہ کرنا۔ کیا ہے؟ ولیمہ کرنا۔ جتنا اپنی استطاعت ہے اتنے ہی کا ولیمہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کا ولیمہ ثابت، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ، تو سفر میں تھے، جس کے پاس جو بھی تھا وہ لا کے رکھے گئے، یہ لوگ تمہاری ماں کا ولیمہ۔ کیا فرمایا؟ ام المؤمنین کا ولیمہ۔ یہ بھی، اور فرمایا ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اگر چاہو تو ایک بکری کیا کر لو، ولیمے میں ذبح کر لو۔ کیا کر لو؟ ذبح۔ چائے وائے سے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے، اتنے ولیمہ بھی سنت اتنا سستا ہے کہ چائے وائے بھی، چلو بھائی آج میرا ولیمہ ہے بول کے رحیم بھائی کے ہوٹل پہ جا کے سب کو چائے پلا دے تو بھی ولیمہ ہو جاتا ہے بھائی۔ اتنا آسان ہے دین یہ، اس کے لیے بیاج سے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا فنکشن ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 80,000 فنکشن ہال کے صرف کھانے کا الگ خرچہ، پھر وہ کپڑے لتے کا الگ خرچہ، اور نہ جانے کتنے اخراجات ہم لوگ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں غریب ہوں۔ ہم کیا بولتے ہیں بھائی، اتنا سب کچھ شادیوں میں کرنے کے بعد میں غریب ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے،
2 فرض 1 واجب اور 3 سنتیں، یہ نکاح ہے. نکاح میں 2 فرض بھی اگر کر لیے تو نکاح ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آئے، اگر زید کا نکاح فاطمہ سے ہو گیا، بھئی ہماری مثالوں میں زید اور فاطمہ یہ ایک ایسے کریکٹر ہیں جو ہے نہیں، صرف نام ہے. سمجھ میں سمجھانے کے لیے آپ کے مولانا بولیں گے یہ زید اور فاطمہ کون ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس کو دونوں کو میاں اور بیوی کے طور پر پیش کر رہا ہوں. زید کا نکاح فاطمہ سے ہوا، ٹھیک ہے، اور نکاح کرتے وقت مہر کو طے ہی نہیں کیا. کیا کیا؟ مہر کو طے نہیں کیا. غور سے سننا، یہ 4 شکلیں ہیں جو مجھے آپ کو بتانا ہے. آپ غور سے سنیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا. میں کوشش کروں گا بالکل نیچے اتر کر سمجھانے کی، مطلب نیچے بیٹھ کر نہیں، بالکل عام زبان میں. زید کا نکاح فاطمہ سے ہوا، لیکن نکاح کے وقت 2 گواہ تو موجود تھے، ایجاب قبول 2 فرض ہو گئے، نکاح ہو گیا، لیکن واجب کیا چھوٹ گیا کہ مہر طے نہیں کیا. مہر طے بھی نہیں ہے. ایک تو یہ نہیں ہوا کہ مہر طے نہیں ہوا، دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کا بیوی سے جو ملاقات ہونی تھی، زید کی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں، چھوا بھی نہیں انہیں، اور خلوت سیاح بھی نہیں کرے. خلوت سیاح کا مطلب سمجھا ہے؟ تھوڑا میں اس کو بازو میں رکھ کے ایک اور چیز سمجھاتا ہوں. کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھو، نکاح کے لیے، ولیمے کے لیے دونوں کا آپس میں ملنا ضروری نہیں ہے. سمجھو میری بات کو، یعنی کوئی صحبت ہو گئی تو ہی ولیمہ کر سکتے ہیں، ایسا لوگوں کے ذہنوں میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا ہے، ملاقات ہونے کے بعد ولیمہ کیا جانا چاہیے، لیکن اگر وہ دونوں کو، میاں بیوی کو، اگر 5 سے 7 منٹ اگر کسی کمرے میں ان کو بند کر دیا جائے، صبح دن میں بھی 11 بجے کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا، اور 1 بجے کے ٹائم پہ گھر میں وہ 5 منٹ اکیلے میں، 5 منٹ، اب اندر کیا ہے وہ نہیں معلوم، صرف 5 منٹ دونوں اکیلے تھے دروازہ لگا کے، باہر نکلنے کے بعد شام کا تم ولیمہ کر کے کھا سکتے ہو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، صرف یہ نہیں ہے کہ مستقل ایک رات گزر جائے، دونوں کی ملاقات ہو جائے تو ہی ولیمہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں. ایسے 5 منٹ الگ خلوت، مطلب تنہائی میں 5 منٹ ان کا ملنا، جس میں ان کو 5 منٹ میں کوئی ڈسٹرب نہ کرتا ہو، دروازے بند ہو، صرف وہ دونوں اندر ہو. اس کے بعد اگر وہ باہر آ جائے شوہر تو بھی آپ ولیمہ تم شام میں کر سکتے ہیں، یا 4-5 بجے بھی کھانا ولیمے کا کھلا سکتے ہیں. اس کے برخلاف آ جائیے، مان لو شادی ہو گئی عمرے میں، کیا ہو گئی؟ گواہ سب ہو گیا. اب وہاں سے وہ دونوں ابھی ملے نہیں، 3 دن کے بعد آ گئے. کتنے دن کے بعد آئے؟ 3 دن کے بعد وہ دونوں ملاقات کر رہے ہیں. شادی 3 دن پہلے ہو گئی، تو ولیمہ کب کرنا ہے؟ دونوں کے ملنے کے بعد یا اکیلے تنہائی میں. لیکن موقع ہی نہیں ملا 3 دن تک. چوتھے دن وہ دونوں گھر پر آنے کے بعد 5 منٹ اکیلے خلوت سیاح بولو یا ملاقات بولو کرنے کے بعد پھر 5ویں دن ولیمہ کیا جاتا ہے. کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ہاں، آگے ساری چیزیں سمجھ میں. اب یہاں پر آئیے، زید کا نکاح فاطمہ سے متعین طے اور نکاح ہو گیا، اور مہر طے کرنا بھول گئے. ٹھیک ہے، مہر کوئی طے ہی نہیں کی، اتنے 1000 5000 3000، بس نکاح ہو گیا، ایسی نکاح ہو گیا، جو بھی شکل بن گئی ہو دونوں کے نکاح میں، اور دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہو گئی. ابھی فاطمہ سے ملا ہی نہیں زید، لیکن ادھر سسرے کے ساتھ جھگڑے شروع ہو گئے، یا کسی اور وجہ سے کوئی اور مسئلہ، چاہے کچھ بھی آیا ہو، زید نے فاطمہ کو طلاق دے دیا. زید نے کیا کر دیا؟ فاطمہ کو کیا کر دیا؟ طلاق دے دیا. اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس کو یہاں آیت میں ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ ذکر کر رہے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے ان کو ابھی چھوا بھی نہیں، ابھی تم نے اس کو چھوا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کی، وطی بھی نہیں کی، صحبت بھی نہیں کی، اور خلوت سیاح یعنی تنہائی میں گئے بھی نہیں. او تفریضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی تم نے ان کے لیے کوئی مہر طے کیا. دیکھو نکاح کے ٹائم مہر طے کیا تھا کیا؟ نہیں کیا. اور یہاں پہ ملاقات بھی یا چھونا بھی نہیں ہوا. تو اب یہاں پر شوہر اور اب یہ کیا کرے؟ بیوی کو، بیوی کا کیا یہاں پہ عدت گزارنے کا مسئلہ آئے گا نہیں آئے گا؟ سمجھو بھائی، طلاق دینے کے بعد بیوی پہ کیا ہوتا ہے؟
عدت ہوتی ہے نا، لیکن یہاں تو ملاقات بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی طے نہیں ہوا، تو اب یہ عدت گزارے گی کہ کیا کرے گی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو کچھ خرچ دے دو اور جانے دو. طلاق تو دے دی، عدت کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چھوا بھی نہیں ہے ابھی اس کو. میں نے پیچھے بتایا تھا عدت کیوں گزارتے ہیں تو، لیکن یہاں تو ابھی ٹچ بھی نہیں کیا ہے. تو ایسے وقت میں وَمَتِّعُوهُنَّ فرمایا اس کو کچھ خرچ دے دو. کیا کرتے تھے؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو خرچ دے دو اور اس کو جانے دے دو، اور وہ دوسرے دن جا کر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ارے سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاعًا بالمعروف، اور یہ بہترین سامان دستور کے موافق دینا چاہیے. ایک انداز اختیار کرے، محبتانہ طور پر اس کو دے کر کے رخصت کرے، دستور کے موافق جو دیا جاتا ہے. حقاً علی المحسنین، نیک لوگوں کا یہ حق ہے، نیک لوگوں پر یہ کیا ہے؟ لازم ہے کہ وہ ایسا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر لفظ طلاق کے بارے میں نے بتایا تھا، جیسے ہی آتا ہے نا تو جھگڑے جنم لیتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے جنم لیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق بھی ہو گیا تو وہ معروف طریقے سے، بہترین طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ جدائی ہونا چاہیے. جھگڑوں کے ساتھ، تنازعات کے ساتھ جدائی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ طریقہ ایک تو یہ ترتیب بنائی. میں آپ کو اور 3 ترتیبیں بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بات سن لیجئے کہ نہ مہر متعین ہو اور نہ ہی ملاقات ہو، تو ایسے وقت میں کچھ دے دے. ابھی ہم نے سنے نا بھائی، یہ پہلی مثال سنے کہ مہر بھی متعین نہیں تھا اور ملاقات بھی نہیں ہوئی اور اس نے طلاق دے دیا. تو پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو کچھ دے دے اور رخصت کر دے، ختم مسئلہ. دوسرا کیا ہے؟ مہر متعین تھا لیکن چھوا نہیں. زید نے فاطمہ نے نکاح کیا اور مہر بھی متعین کیا، 4000 روپے مہر طے کر دیا اس کا، فاطمہ کا، لیکن ابھی چھونے سے پہلے طلاق دے دیا. تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ دوسری صورت یہاں پر کیا کریں گے معلوم ہے؟ اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں. یہاں پر اس کو آدھا مہر دیں گے. کیا کریں گے؟ زید کیا کرے گا؟ فاطمہ کو آدھا مہر دے گا کیونکہ مہر متعین کیا تھا. تو اب یہاں پر آدھا مہر دے گا. دوسری شکل ہو گئی. تیسری شکل، مہر بھی متعین تھا اور ملاقات بھی کر لی. کیا کر لیا؟ مہر بھی متعین تھا اور ملاقات بھی کیا کر دی؟ ملاقات بھی کر دی ہو تو پورا مہر دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ پورا مہر دینا پڑے گا اور پھر عدت گزارنی پڑے گی 3 ماہ تک، کیونکہ اب یہاں ملاقات ہو چکی ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ مہر متعین نہ ہو اور وطی کر دی ہو تو مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کے مطلب یہ ہے کہ مہر مثل کہتے ہیں کس کو؟ مان لو کہ جو وہ خاتون ہے، فاطمہ ہے، اس کا مہر مثل یہ ہے کہ اس جیسی خاتون کا مہر کیا ہو سکتا ہے معاشرے میں؟ اس جیسی خوبصورت بولو یا پھر اس جیسے خاندان والی بولو، اس جیسی نیک صالح بولو یا اس جیسے قبیلے والی کی بولو، یعنی اس جیسے خاتون کی معاشرے کے اندر کیا مہر طے کرتے ہیں؟ عام طور پر جو بھی مہر طے ہوتا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ 4 شکلیں ہیں جو بیان کر دی گئی. آگے میں آپ کو بہت اہم چیزیں اور بتانے والا ہوں، ادھر ترجمے کی طرف غور کریں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر متعین کیا ہے تو تم پر لازم ہے آدھا مہر دینا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. مگر ہاں ان یعفون، اگر عورتیں معاف کر دے. عورتوں نے معاف کر دیا بھائی، اور مرد مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے نا. عورتوں نے کہا کہ مجھے ضرورت مہر کی نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا مرد معاف کر دے جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی کارروائی ہے. تم بولیں گے مہر مرد کیسے معاف کرے گا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ مرد تو مہر دے گا نا، معاف کیسے کرے گا؟
اصل میں عرب کا دستور تھا، عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ مہر پورا دے دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مہر ادھار نہیں رکھتے تھے ہماری طرح. شادی کا پنڈال 30,000 کا ہے اور مہر 3,000 روپے ادھار رکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہو سکتی ہے نوشا کے لیے؟ ہے نا بھائی، شادی کر رہا ہے، اس کے چپل کی قیمت ہے 4,000 روپے، اس کے کپڑوں کی قیمت 10,000 روپے، جو ہار پہنے وہ 3,000 کا ہے، اور مہر کیا ہے؟ ادھار. مہر کیا ہے بھائی؟ سوچنے والی بات ہے. یہ ہمارے نوشاؤں کا حال ہے آج کے، کہ جو واجب چیز ہے، جس کا دینا واجب ہے، نہ دینا گناہ گار ہوتا ہے، وہ اگر نہیں دے گا تو ایسا شخص اپنے ایسی چیزوں پر پیسے ڈالتا ہے جو صرف 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے پہننے والا ہے. ہار اس کے لیے 4,000 5,000 ہار کی قیمت ہوتی ہے، اس کو ڈالتا ہے 1 گھنٹہ پہننے کے لیے وہ ہار. اور مہر کے لیے جب یہ بات آتی ہے تو 3,000 ہے تو 3,500 ہے تو 3,000 ہے کہ 3,500 میں انہیں جھگڑے کرتے بیٹھتا ہے اسٹیج پہ. ایسا ہوا ہے بھائی؟ نہیں 30,000 کرے تھے، نہیں 3,500 کرے تھے، نہیں 3,000 تھا، مجھے معلوم ہے. 1 گھنٹہ اسی میں بیٹھ، بلاؤ ابا کو، بلاؤ لڑکی والوں کے ابا کو، وہ بحث چالو. کتنے کے لیے؟ 500 کے لیے. ارے 4,500 کا ہار پہن کے بیٹھے تو 500 کے لیے بحث کر رہا ہے. یہ حالات میں معاشرے کی بتا رہا ہوں، یہ ہمارے نوجوان کو سمجھنا چاہیے. ہاں کہ بھائی مہر تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ نقد ہی رکھنا ہے. تو اہل عرب کیا کرتے تھے؟ مہر نقد کرتے تھے، لیکن اچانک اگر طلاق دے دی گئی تو اب آدھا مہر دینا تھا. انہوں نے پورا مہر آلریڈی دیا ہے. سمجھو میری بات کو، زید نے کیا کر دیا؟ پورا مہر فاطمہ کو دے دیا تھا، لیکن مسئلے کے مطابق آدھا مہر دینا تھا اس کو. تو اس کو فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، زید چاہے تو وہ اپنا آدھا مہر بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے. جانے تو پورا مہر لے لے، چل وہ آدھا جو تو واپس دینا میرے لیے ہے نا، میں نے وہ بھی معاف کر دیا. سمجھ میں آیا معاف کرنے کا مطلب شوہر کا؟ یہ اس طرح سے ہے. یا تو عورتیں اپنا پورا مہر معاف کر دے کہ بھائی جو آدھا مہر تجھے مجھے دینا چاہیے تھا لیکن میں نے معاف کر دیا، تو مجھے مہر مت دے، مسئلہ ختم. یا مرد معاف کر دے، یعنی پورا مہر دے دیا تھا عورت کو 5,000 روپے، 2,500 روپے واپس دینا تھا اس خاتون نے، بیوی نے، وہ تو مرد کیا بولے؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، چل میں نے وہ بھی آدھا مہر معاف کر دیا. چل دونوں کا معاف کرنا سمجھ میں آیا نا؟ چلو آگے آئیے. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوى. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی تو طاقتور ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، تیرا مقام بڑا اونچا ہے اور تو معاف کر دے، یہ پرہیزگاری اور تقوی کے زیادہ قریب ہے. تیرے جیسے مردوں کو 2,500 کے لیے عورت کو پریشر ڈالنا اچھا نہیں دکھتا، تو معاف کر دے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان کے فضلوں کو مت بھولو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان جو فضل رکھا تھا اس کو مت بھولو. چند پیسوں کے لیے تم آپس میں لڑتے مت بیٹھو، معاملے کو ادھر ادھر کر دو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یہاں پر ایک چیز آپ کو مجھے بتانا یہ ہے کہ عام طور پر مہر کو معاف کرانے کا ایک رواج ہمارے پاس غلط چل رہا ہے. میں اس پر بات کرنا چاہوں گا آج آپ سے. جیسے یہاں پر کہا کہ عورت مہر کو معاف کر دے یا مرد بھی مہر کو معاف کر دے، سمجھ میں آ گیا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر شوہر مہر دینے سے پہلے، شادی ہو گئی، سب ہو گیا، ابھی مہر کیا تھا؟ ادھار تھا. کتنا؟ بہت تھا. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی اس میں بتا دو. چلو بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ صرف اپنی واہواہی کرنے کے لیے بہت زیادہ مہر لکھاتے ہیں. ادھار دینے کا ارادہ نہیں رہتا. ادھار بھی تو 50,000 روپے مہر، مہر مؤجل، ادھار مہر، اور دینے کا ارادہ نہیں. لوگوں کو لگے کہ کیا مہربان صاحب 50,000 روپے مہر دیا. کیا کر دیا؟ 50,000 روپے مہر. اور ایک بات بولوں میں، وہ درست ہے لیکن لوگ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ وہ جو میاں لڑکا اور لڑکی کی شادی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، بھائی تم کتنا سونا ڈالیں گے؟ انہیں اتنا سونا ڈالیں گے. تو لڑکے کو بھی ہم ڈالنے والے ہیں ایک انگوٹھی سونے کی.
لڑکے والے بولیں گے ہم بھی بہو ہیں ہماری بول کے اس کو کیا کریں گے 1 تولے کی گلچر ڈالیں گے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے معلوم ہے, یہاں پر کچھ جو چندرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں, ہم مہر 1 تولے کی گلچر بطور مہر کے ڈال دیے. بہت اچھا کام ہے نا بھائی. وہ جو رسم کے طور پر جا رہی تھی ایک مہر کے طور پر جا رہی ہے کہ آپ نے 1 تولے کی گلزر یعنی 90,000 روپے مہر طے کیا اور سونے کی شکل میں آپ نے کیا کر دیا, بچی کو دے دیا. بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا کریں گے نہیں لوگ کیا کریں گے معلوم ہے, اس میں دینا لینا جو جہیز کے نام پر ہے, جو جائز نہیں حرام ہے, اس میں 2 تولے سونا دے دیے, 5 تولے 5 جوڑے کپڑے دے دیے اور یہ دے دیا وہ دے دیا. وہاں پر بتلانے کے لیے لوگوں کے سامنے کیا کرنے کے لیے, ڈسپلے پہ بتانے کے لیے سب کچھ رہے گا. لیکن جب مہر کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا ہو جائے, کنجوسی کریں گے, بخیلی کریں گے. کیا کریں گے, بخیلی کریں گے. اب آئیے, اب ظاہر سی بات ہے زید نے کیا کر دیا, زید کا نکاح فاطمہ سے ہوا اور شادی ہو کے 2 سال ہو گئے, سمجھو بچہ بھی ہو جو بھی ہو, اب انتقال ہو گیا. لیکن مہر کیا تھا, ادھار رکھا تھا. کیا رکھا تھا, مہر کتنا تھا, ادھار رکھا تھا. اب زندگی بھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زید کا نکاح تو ہو گیا فاطمہ سے, 50 سال ہو گئے, اب بالکل لکڑی لے کے چل رہا ہے بڈھا زید, لیکن ابھی اس کو مہر دینے کی توفیق نہیں ہوئی. دیں گے نا, ادھر کا فلاٹ بکنے کے بعد دیں گے نا, کہاں جا رہے ہیں ہم, دیں گے نا, کہاں جا رہی بول کے قبر میں جاتا ہوں, لیکن اس کو دینا نصیب نہیں ہوتا. تو ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ وہ زید بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے, مرنے کے بعد پھر سب لوگ ہو مہر باقی ہے, مہر باقی ہے, مہر باقی. بیچاری وہ فاطمہ بوڑھی, ابھی تک تم بولیں گے ابھی تک تو شادی ہوئی تھی لیکن بوڑھی ہو گئی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ایک کریکٹر ہے جو ہم بنا رہے ہیں سمجھانے کے لیے. تو وہ فاطمہ پوری زندگی مہر مانگتی رہی, بڈھے زید نے دیا نہیں. اب مرنے کے بعد چند عورتیں آتی ہیں میت کے پاس اور وہاں پر آ کر اس کو 3 مرتبہ بولنے لگاتی ہیں, بول کے فاطمہ میں نے مہر معاف کری, بول کے فاطمہ میں نے مہر معاف کری, میں نے مہر معاف کری, میں نے مہر معاف کری. اور لوگوں کو کیا لگتا ہے 3 مرتبہ بولنے سے مہر معاف ہو گیا. ارے بابا 3 مرتبہ بولنے کا تھا تو پہلے ہی بولتی تھی, شادی کی تھی تو بھی ہوتا تھا نا. پھر سمجھ رہے, کبھی کبھی لوگوں کے معاملات جب آتے تو ہنسنا بہت آتا ہے. یعنی اتنی بھی زیادہ جاہلیت نہیں ہونی چاہیے. ایک مسلمان کو اس کے روزمرہ کے معاملات کا علم ہونا چاہیے شریعت کے مطابق. تو ہماری مستورات وہ بوڑھی اماں کو لے جا کر کے میت کے پاس بٹھا کر کے 3 مرتبہ معافی مانگ, بولے تو معاف کرے تو ہو گیا, بولتے معاف. ایسا کیسا معاف ہوا, مہر ہوتا ہے. مہر یہ قرض ہے آپ کے معلومات کے لیے, اور قرض کبھی معاف نہیں ہوتا, معلوم ہے آپ کو. مہر یہ قرض ہے مرد پر. اس لیے میرے بوڑھے حضرات دوست جب کوئی ملتے ہیں تو میں بولتا ہوں آپ نے مہر دیا ہے اور دینے کا ہے. تو ماشاءاللہ میں تقریباً ابھی تک 22-23 ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو مہر دینے لگایا ہوں. میں نے خود لگایا ہوں مہر دینے کے لیے. اور کوئی مجھ کے آگے پوچھتا ہے تو میں فوراً بتا دیتا ہوں آپ پہلے مہر دے دو, پہلے مہر دے دو, ساری چیزیں بعد میں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, آپ پہلے مہر دے دو. ایک چیز کہ صرف معافی مانگنے سے مہر کیسے ادا ختم ہو جاتا ہے. یہ قرض ہوتا ہے اور قرض کی معافی نہیں ہے, اس کو ادا کرنا پڑے گا. لہٰذا وہ فاطمہ جو بوڑھی اگر زید کے پاس جا کر کے معاف کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تو ان مستورات کو سمجھنا چاہیے کہ مہر معاف نہیں ہوگا, اس کے معاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ مر چکا ہے, اس کا اختیار ختم ہو چکا ہے. اب اس کی جو پراپرٹی اور وراثت ہے, اس کی وراثت میں جو قرض ادا کیا جاتا ہے اس قرض کے اندر اس کا مہر بھی دیا جائے گا. اس بوڑھی فاطمہ کا مہر بھی دیا جائے گا. اب وہ بوڑھی ہو یا کوئی بھی ہو, جس حال میں مرد مر گیا, شوہر چلا گیا, اس کا قرض باقی ہے مہر کا, تو اس کو اس کی وراثت میں سے جو قرض ادا کیا جاتا ہے اس قرض میں اس کا بھی قرض ایڈ کیا جائے گا اور اس خاتون کو, اس کی بیوی کو اس کا مہر دیا جائے گا اس کے وراثت میں سے. معاف نہیں ہوگا, کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی مر جاتا ہے, قبرستان میں جاتے ہیں, نماز جنازہ ہونے کے بعد ایک شخص اعلان کرتا ہے بھائی دیکھو
ہمارے فلاں بہت اچھے تھے، یہ تھے، اگر کسی کا کچھ روپیہ قرضہ ہے تو ان کے جو وارثین ہیں ان کے بچے سے رابطہ کرے اور اپنا قرضہ لے لے۔ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اس میں ایک اعلان یہ بھی ہوگا کہ اس کی بیوی کا بھی مہر 3000 روپے طے تھا، وہ بھی ایک قرضہ ہے۔ اس کے بچوں کا کام ہے کہ باپ کے وراثت میں سے اپنے ماں کو قرضہ کیا کر دے، اس کا واپس کر دے، واپس کر دے۔ شریعت کا ضابطہ کسی کے لیے نہیں بدلے گا، یہ بات یاد رکھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خاتون اگر جیتے جی معاف کرتی تو قبول تھا، یہ بات یاد رکھے، جیتے جی معاف کرتی تو قبول تھا، معاف ہو جاتا، لیکن وہ ابھی تک معاف نہیں کری، مطلب کیا؟ مجھے بولو نا بھائی، اس کو چاہیے تھا۔ سمجھے میری بات؟ یہ جو معافی ہوتی ہے نا، یہ خوش دلی سے نہیں ہوتی ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ بڈھا مر گیا، اب کیا دیتا ہے، معافی کرنا ہے میرے کو، دوسرا کیا کر سکتے ہیں بولتے ہیں۔ میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ معاف کرنے والی ابھی تک کیوں معاف نہیں کری؟ اگر کوئی خوش دلی سے جیتے جی اگر کوئی کہے کہ میں اپنے دل سے آپ کا جو مہر ہے میں معاف کرتی ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ تو کہہ رہا ہے معاف کرو۔ آپ بولیں گے مفتی صاحب کیا مہر کو لے کے بیٹھے ہیں، وہ بوڑھے زید نے پوری زندگی اس عورت پہ کمایا کرا، نہیں، اس کا نان و نفقہ اسی پر واجب تھا، اس کو یہاں پر نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہاں پر جوڑا ہے اس کی خدمتیں، اس کا سب کچھ، انہیں ساتھ میں 5 جوڑے دیا ہوں گا لے کر، اس کو 1000 روپے خرچ کیا ہوں گا، اس کا نان و نفقہ اس زید پر واجب تھا، وہ دیا اس نے، مہر نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک مرتبہ عید کو کیا کرتے، بھائی دیکھو تمہارا کتنا مہر ہے، میرے پاس 3000 ہے، ایک کام کرو یہ 3000 روپے مہر اور یہ 3000 روپے عید کا تمہارا خرچ ادا ہو گیا تمہارا ساتھ۔ 6000 ایسا مت دے، تو ایسا کر کے دینا، 6000 روپے تو خرچ کر رہے نا، تو ایسا مت کر، 3000 روپے یہ مہر لے لو تمہاری، اب تم کو کیا کرنا ہے کرو اس کی، اور یہ 3000 تمہاری عید کے خرچے لے لو، ایسا 6000 روپے دے، ایسے 60000 بھی خرچ کرے گا اور مہر کا نام تذکرہ نہیں کرے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ بات کان کھول کر سن لے، اس کا نان و نفقہ الگ، اس کی خدمتیں الگ، اس کی جان نثاری الگ، اس کا خرچ سب الگ، ساری چیزیں الگ، لیکن لفظ مہر ادا کر رہا ہوں بول کر اگر دیتا تو اور اس کو پتا چلتا کہ میرا مجھے مہر دیا جا رہا ہے تو بات ہی ختم ہوتی، پھر زندگی میں مہر باقی رہنے کا سوال ہی نہیں۔ بوڑھی کو خود پتا ہوتا فاطمہ کو کہ بھئی میرا تو مہر حضرت دے کے چلے گئے، معاف کرنے کا سوال ہی نہیں، میں تو لے چکی ہوں میرا مہر۔ یہ چیز ذہن میں رکھی، شریعت کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ شریعت نے ہمیں کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا، یہ بات میں ہمیشہ بتاتا ہوں۔ ہمیں بیت الخلاء صاف کرنا ہے تو کتنی انگلیوں سے کرنا ہے وہ تک شریعت ہمیں بتاتی ہے، کس انداز سے ہم کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، استنجا کا طریقہ کیا ہے، شریعت ہم کو بتا کر گئی ہے، ساری چیزیں بتاتی ہے شریعت ہمیں۔ اس ذہن میں ہمیں رہنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں 4 چیزیں بتائی کہ اگر طلاق کے متعلق مہر اور اس کے ملاقات کے متعلق 4 صورتیں تھیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ایک چیز اور ذکر فرمائی ہے کہ کسی کے معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوتا اگر وہ چلا جائے۔ سمجھ رہے؟ مہر متعین ہونا ضروری ہے۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا۔ معاشرے کے اندر جو مہر معاف کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے، سسرال والے خاتون پر پریشر ڈالتے ہیں، 50,000 روپے مہر رکھ دیے، ابھی دیے نہیں، اب بیٹی اگر بہو اگر کبھی تذکرہ کرے تو ہماری بیٹی ہے، کیا ضرورت ہے، ہاں دیں گے کہتے ہم کہاں جا رہی ہیں ہمارے گھر میں، یہ معلوم ہے دباؤ ہے، یہ محبتانہ انداز میں پیارے الفاظ میں تم بچی پر دباؤ ڈال رہے ہیں، نہ مانگنے کا دباؤ آپ نہیں ڈال سکتے۔ یہ چیز چھوڑ گئی تھی بتانا۔ وہ خاتون کو حق ہے، اختیار ہے، ادھیکار ہے اپنے اس مہر کی رقم مانگنے کا۔ وہ آپ سے مہر، جو شوہر سے مہر پھگٹ میں نہیں مانگ رہی ہے، وہ مہر اس کا حصہ اس نے آپ کو دیا ہے، اپنے ناموس آپ کی عزت آپ کے حوالے کر دی ہے اس نے، اس کا معاوضہ ہے، وہ اپنے حق کا معاوضہ مانگ رہی ہے۔ آپ اس پر پریشر نہیں ڈال سکتے، نہ محبت سے، نہ کسی اور چیز سے۔ اور شوہر کی بھی یہ اجازت نہیں ہے یہ کہ تو اگر مہر مانگی تو طلاق دے دو، نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
یا وہ مہر مانگے تو اس کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی بات نہیں سنتا، اس کا کھانا نہیں کھاتا، وہ بیچاری تھکار کے پھر مہر ہی مانگنا بند کر دے گی۔ یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ عملی پریشر ہے۔ شریعت کسی کے بھی حق کو ضائع ہونے نہیں دے گی، یاد رکھیے۔ میں نے گزشتہ پڑھا سنا ہے آپ کو کہ میاں بیوی کی اگر طلاق ہو رہی ہے، ان تو کیوں ہو رہی ہے؟ اگر دونوں میں سے ایک کا بھی حق مارا جا رہا ہو تو طلاق کرے۔ حق، اب کسی کا حق مت ماریے۔ بیوی کی وجہ سے اگر باپ نہیں بن پا رہا ہے تو اس کو اجازت ہے دوسری شادی کرے یا پھر اس کو طلاق دے دے۔ اور اگر بیوی کا اگر جسمانی حق، اگر ماں بننے کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے اپنے شوہر سے، تو وہ اس کو خلا لے کر کے دوسرا شوہر لے کر ماں بننے کا حق ادا کر سکتی ہے۔ شریعت کسی کا حق نہیں مارتی، جس کا بھی حق ہو اس کو برابر ملنا چاہیے۔ تو آج کی آیتوں کے اندر ہمیں مہر کے متعلق کئی چیزیں معلوم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔